اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن المتقین بے شک تقوی والے فی جنات وعیون باغات اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم وہ لینے والے ہوں گے جو دے رہا ہوگا ان کو ان کا رب. انہم کانوا قبل ذالک محسنین بے شک وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون اور وہ راتوں کو بہت تھوڑا سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون اور سحری کو وہ استغفار کرتے تھے. وفی اموالہم اور ان کے مالوں میں حق للسائل والمحروم حق ہے سوالی کا اور محروم کا. وفی الارض آیات للموقنین اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے. وفی انفسکم افلا تبصرون اور اپنی جانوں میں کیا پس تم بصیرت حاصل نہیں کرتے ہو، غور نہیں کرتے ہو. وفی السماء رزقکم اور آسمان میں تمہارا رزق ہے. وما توعدون اور جو تم وعدہ دیے جاتے ہو. فورب السماء والارض پس قسم ہے رب کی جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. انہ لحق بے شک وہ یقیناً حق ہے. مثل ما انکم تنطقون جیسا کہ تم بولتے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الذاریات کا پہلا رکوع آیت نمبر 15 سے لے کر 23 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا قیامت کے دن پر جزا اور سزا پر اللہ تعالیٰ نے چند شواہدات پیش کیے، چند گواہیاں پیش کی، اور اس کے بعد منکرین قیامت کا
اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ دیکھو ان کو یہ اتنے دلائل اور شواہدات کو چھوڑ کر اٹکل بازی سے کام لیتے ہیں، غفلت میں بے خبر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کب ہوگا قیامت کا دن، حالانکہ جب یہ دوزخ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے تب ان کو بتایا جائے گا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم پوچھا کرتے تھے اور جلدی مانگتے تھے۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اس کے برعکس متقین کا تذکرہ فرماتے ہیں، چونکہ اکثر قرآن کریم کا انداز آپ حضرات جانتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ فساق اور فجار کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں پر متقین اور پرہیزگاروں کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر ساتھ جہنم کا ذکر بھی فرماتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور میں جنہوں نے اللہ کی بات مانی اور قیامت پر یقین رکھا اور وہ اعمال کیے کہ جو اعمال انہیں کامیاب کرنے والے تھے ان کا کیا حال ہوگا۔ فرماتے ہیں ان المتقین، بے شک تقوی والے، تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا، عقائد میں کفر اور شرک سے بچنا، اخلاق میں اپنے آپ کو بد اخلاقیوں اور کبھی برے اخلاق سے بچانا، اسی طرح دل و دماغ کو گندے خیالات اور ایسے گناہوں سے بچانا اور پاک رکھنا جن کا تعلق دل سے ہے، جیسے حسد، بغض اور کینہ، اسی طرح باقی اپنے بدن کو گناہوں سے بچانا، یہ ساری چیزیں تقوی میں شامل ہیں۔ فرمایا ان المتقین، جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، فی جنات و عیون، وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے باغوں کی دو قسمیں ہوں گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وَفِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں چشمے بھی جاری ہوں گے اور چشمے بھی بہہ رہے ہوں گے۔ یہاں بھی فرمایا فی جنات و عیون، اور اسی سورۃ الرحمن میں آگے چل کے فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو باغوں کے علاوہ اور بھی دو باغ ہوں گے، مدھامتان، جو بڑے گھنے سایوں والے ہوں گے، فیما عینان نضاختان، ان میں چشمے یوں ابل رہے ہوں گے اور جوش مار رہے ہوں گے، یعنی پہلے فرمایا تجریان، بہ رہے ہوں گے، پھر فرمایا نضاختان، اچھل رہے ہوں گے۔ جنت کی کچھ دلکش عجیب نظارے ہوں گے، کہیں چشمے بہ رہے ہوں گے، کہیں چشمے فوارے کی طرح اوپر اچھل رہے ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ اور اگلی آیت میں بڑا ہی محبت بڑا انداز ہے کہ جنت میں رب دینے والا ہوگا اور وہ لینے والے ہوں گے، اللہ دے رہا ہوگا اور وہ اپنے مالک سے لے رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں آخذین ما آتاہم ربہم، وہ اخذ کہتے ہیں پکڑنے کو، وہ لے رہے ہوں گے، وہ پکڑنے والے ہوں گے، ما آتاہم ربہم، جو دے گا ان کو ان کا رب، رب میزبان ہوگا اور وہ رب کے مہمان ہوں گے۔ نزلا من غفور الرحیم، نزلا من غفور الرحیم، رب کے دسترخوان پہ بیٹھے رب ان کو کھلا رہا ہوگا۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لینے والے ہوں گے جو ان کو ان کے رب نے دیا۔ یہ کون لوگ ہیں یا اللہ جو ان کو تو دے رہا ہے اور وہ لے رہا ہے باغات اور چشموں میں؟ اب آگے ان کی صفات، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے تھے۔ حدیث جبرائیل بڑی مشہور حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، نبی پاک سے چند سوالات کی، ان میں ایک سوال مل احسان، احسان کیا ہے؟ یہاں پہ ہے نا محسنین، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو یوں اللہ کی عبادت، اللہ میں نصیب فرمائے۔ فرمایا اگر یہ نہ ہو، اتنا کمال حاصل نہ ہو تو فإنہ یراک، کم از کم یہ دھیان میں رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس آدمی کی یہ کیفیت بن جائے وہ محسن ہے، وہ کیا ہے؟ محسن ہے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین،
وہ دنیا میں محسن تھے، احسان کرنے والے تھے، یعنی اللہ کے سامنے یوں کھڑے ہوتے تھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت اللہ میں نصیب فرمائے، اور اس عبادت میں پھر کتنا خشوع اور کتنا خضوع ہوگا۔ اور دوسرا احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا بدلہ نہیں بنتا میں بڑھ کے اس کے ساتھ نیکی کروں۔ قرآن پاک میں کہ مومن جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، اور والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، وہ معاف کیا الٹا اتنا احسان کرتے ہیں کہ وہ جس نے زیادتی کی ہے وہ زیادتی کا معاف کرنا تو اپنی جگہ پہ، الٹا اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے محسن۔ جیسے کہ بزرگ کے بارے میں آتا ہے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی باندھی اور نوکرانی وہ ان کو وضو کے لیے پانی پیش کرتی ہے۔ جمعے کا دن ہے اور حضرت نے وہ جمعے کی تیاری کر لی ہے، اپنے جمعے کا اچھا لباس جبہ وغیرہ پہن لی ہے، جمعے کے لیے نکل رہے تھے، پانی مانگا، وہ لوٹا لے کر آئی تو لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ لوٹا جو نیچے کیچڑ میں لگا، کیچڑ سا بنا سارا، وہ گند مٹی شٹی ان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، کپڑے سارے خراب ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے ایسے موقع پہ بندے کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے نا۔ جو ہی غصہ آیا نا تو غصے کے ساتھ دیکھا، ابھی کہا کچھ نہیں۔ اس وقت کی نوکرانی بھی ماشاء اللہ پڑھی لکھی تھی نا، اس نے فوراً آگے نوکرانی نے کہا والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ۔ مومن تو غصے کو پی جاتے ہیں، حضرت نے ادھر ہی گونٹ بھر لیا، اس کو کچھ نہیں کہا، سمجھ آئی، ادھر ہی دبا لیا۔ اس نے کہا جی والعافین عن الناس، صرف غصہ پیتے نہیں ہیں، لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، لوگوں کو۔ حضرت نے کہا مسکرا کے جل میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، وہ صرف معافی بھی بس نہیں کرتے، الٹا اور نیکی بھی کرتے ہیں اور محسن بن جاتے ہیں۔ فرمانے لگے چل میں نے تجھے اللہ کے نام پر آزاد بھی کر دیا۔ یہ ہے محسن۔ یہ کیا ہے؟ محسن۔ اگلے نے کیا کیا اور جواب کس انداز سے دیا جا رہا ہے؟ اللہ اس لیے فرماتے انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ جنت کی نعمتیں کس کو دی جا رہی ہیں؟ جو دنیا میں محسن تھے، احسان کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ رات کو تھوڑا سویا کرتے تھے، رات کو سویا تھوڑا کرتے تھے۔ ایک وقت آتا وہ بستر سے اٹھ کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، رب کے سامنے کبھی قیام۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، میرے بندے تو وہ ہیں رات کو ان کے پہلو بستر سے دور ہو جاتے ہیں، وہ میری محبت میں کھڑے ہو کے رب کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ میں تہجد کی نماز نصیب فرمایا۔ فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدنوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر، وقرآن الفجر، بالکل خاص کر فجر کی نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر، اس لیے فجر کی نماز میں زیادہ تلاوت کی جاتی ہے نا، وقرآن الفجر۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، دنیا والے تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، میرا محبوب تو تہجد کی نماز بھی کبھی نہیں چھوڑنی۔ کیوں؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اونچے مقام حاصل کرنے کے لیے محنتیں بھی تو زیادہ کرنی پڑتی ہیں نا میرے محبوب، تجھے ہم مقام محمود پر کھڑا کرنے والے ہیں، اس لیے کبھی تہجد کی نماز آپ نے نہیں چھوڑنی۔ اس لیے فرماتے ہیں میرے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ راتوں کو سوتے تھوڑا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات کے 3 حصے ہو جائے نا تو آخری ثلث ہوتا ہے، یعنی 3 حصوں میں سے آخری تیسرا حصہ جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں کوئی ہے تم میں سے جو مجھ سے معافی مانگے میں اللہ اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے تم میں سے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو روزی دے دوں، کوئی ہے تم میں سے جو آج میرے سامنے دامن پھیلائے میں اس کی جھولی کو بھر دوں۔ تو وہ ایسا وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود صدا لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے بندے رات کو تھوڑا سوتے ہیں، یعنی میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ سورۃ المزمل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو اٹھ جایا کریں، پوری رات نہیں، فرمایا نصفہ یا کچھ حصہ، کبھی آدھی رات کبھی رات کا کچھ حصہ، پھر سویا بھی کریں، لیکن کیا کیا کریں؟ میرے سامنے کھڑے ہو جایا کریں۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر میرے سامنے پڑھتے رہا کریں۔ شریف علماء نے فرمایا کہ تہجد کی نماز میں جتنے لمبے قیام کر سکو کرو، جتنی زیادہ قرات کر سکو، جتنا زیادہ تلاوت قرآن پاک کر سکو، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو فرماتے ہیں میرے بندے، اچھا راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سحری کو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت پھر وہ استغفار کرتے ہیں، اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بڑی عبادت کی اور فلاں جو کی کچھ نہیں ہے، نہ، اپنی عبادت کو ظاہر نہیں کرتے، اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرتے، اپنی عبادت پر فخر نہیں کرتے، بلکہ سحری کے وقت خود اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں جو ہوئی ہیں وہ معاف فرما اور ہماری اس عبادت کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ جیسے شادی شیرازی کا واقعہ پہلے کئی بار آپ کو سنایا، فرماتے ہیں میں اور میرے والد محترم ساری رات، ایک رات جو ہے عبادت وغیرہ کرتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، کچھ لوگ نہ اٹھے تہجد کی نماز کے لیے، وہ عشاء پڑھ کے سو گئے تھے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے، تو میں نے سحری کے وقت والد صاحب سے کہا کہ بابا جی ان کو دیکھو، ہم تو ماشاءاللہ پوری رات ہی پڑھتے رہے اور ان کو دیکھو جانوروں کی طرح سوئے پڑے۔ تو مجھے والد صاحب نے کہا بیٹا تو بھی اگر سو جاتا اس عبادت سے بہتر تھا جس عبادت کے بعد تیرے دل میں غرور پیدا ہو گیا۔ اس مثال دینے کے لیے وہ سمجھاتے ہیں، شاید ایسا واقعہ نہ ہوا لیکن مثال کے لیے فرماتے ہیں اس عبادت سے وہ بہتر ہے کہ بندہ رات کو سو جائے کہ جناب 4 رکعتیں کیا پڑھ لی ہیں، دل کے اندر اتنا غرور آ گیا کہ شاید میں نے بڑی عبادت کر لی ہے، اور میں نہ، میرے بندے یوں نہیں کرتے، وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحری کے وقت کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے۔ اور فَمَطُوبَى لِمَنْ وُجِدَ فِي صَحِيفَتِهِ استغفارا کثیرا، اور اس آدمی کو مبارکباد دیجئے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ سے استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ میں روزانہ 100 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ جن کے لیے معافی کے اعلان ہیں وہ اتنی استغفار کریں، اور میں اور آپ جن کے لیے معافی کے اعلان نہیں اور ہم گناہوں میں لت پت، ہم استغفار ہی کوئی نہ کرے۔ فرمایا استغفار کرنے سے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے بھی صفات ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے، چونکہ وقت پورا ہو گیا۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے یہاں پر۔ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی والے باغات اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لینے والے ہوں گے جو ان کو دیا ان کے رب نے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے احسان کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو تھوڑا سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون،
اور شہری کو وہ استغفار کرتے تھے۔ وآخر دعوانا